بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے خواہشات نفس کے حوالے سے، اور میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائے سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر ان سے گفتگو کا آغاز کرتے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مولانا مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب، جو مذہبی میڈیا اسکالر ہے، مختلف چینل پر سحری افطار میں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سحر انگیز گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے مہمان ہیں ہمارے مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے دوسرے مہمان ہیں عتیق میر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں اور کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں جناب عتیق میر صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے تیسرے مہمان ہیں ثنا خوائیں، بہت پیارے انداز میں ثنا خوانی کرتے ہیں، محمد احسن علوی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت، میں آپ سے ہی درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجیے اور اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے تو سلیم بھائی میں آپ کو مبارکباد دوں گا، اتنا خوبصورت سیٹ لگایا آپ نے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی فضل رب اور کیا چاہیے، فضل رب اور کیا چاہیے، فضل رب اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، دل کو دیدے رخ مصطفیٰ چاہیے، دل کو دیدے رخ مصطفیٰ چاہیے، ارے آئینے کے لیے آئینہ چاہیے، آئینے کے لیے آئینہ چاہیے، دل کو دیدے رخ مصطفیٰ چاہیے، دل کو دیدے رخ مصطفیٰ چاہیے، ارے آئینے کے لیے آئینہ چاہیے، آئینے کے لیے آئینہ چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اسد، ماشاءاللہ ہم جس طریقے سے اپنے پروگرام کر رہے ہیں اور الحمدللہ جس طریقے سے آپ کی سحر انگیز گفتگو سن رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز جو ہے لوگوں تک پہنچا سکیں جس سے لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہ خواہشات نفس کے موضوع کے اوپر آج ہم نے اس کو ڈیزائن کیا گیا اس پروگرام کو، اور پھر ہمارے ساتھ عتیق میر صاحب بھی، ان سے بھی ہم پوچھیں گے مارکیٹ کے حوالے سے جو موجودہ حالات ہے تاجر برادری کے حوالے سے۔ یہ خواہشات نفس سے کیا مراد ہے حضرت؟ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم وسلم علیہ۔ سلیم بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں اس کے جسم کے اندر عطا فرمائی۔
ایک روح جسے امر ربی کہتے ہیں، اور دوسرا نفس. اور نفس کیا ہے، اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ تو آج نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفس کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اب یہ اس نفس کے کچھ تقسیم کیے گئے ان کی کیٹیگری کو. ایک نفس کہتا ہے نفس امارہ، وہ نفس جو کہ گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ اسپاٹ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ سیاہ اسپاٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک انسان کو گناہ نہیں لگتا، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اب دیکھیں آپ لوگ رمضان جیسے ابھی آپ نے موضوع رکھا کہ بھائی جو کاروباری حالات ہیں کتنے خراب ہیں، لوگ رحم نہیں کر رہے، بلکہ اس میں بھی رشوت خوری چل رہی ہے، منافع خوری چل رہی ہے. مسلمان کو جسے کہہ رہے ہیں کہ وہ، اس لفظ کو میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا لیکن ایک بازاری لفظ ہے کہ ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈس رہا ہے. یہ ڈسنے سے مراد کہ یہ سانپ ڈستا ہے نا، اس طرح وہ بھی ڈس رہا ہے اس کو، کیونکہ وہ ذہنی طور پر پریشان ہے اور اتنا فرسٹریٹ ہے، پھر بھی اس پر رحم نہیں آ رہا، بلکہ اس کام میں، یعنی جو وہ کام کر رہا ہے اس میں منافع کی تعداد کئی گنا زیادہ بڑھا دی وہ رمضان کے مہینے میں. تو اب اگر یہ کریں کیوں ہے سب کچھ، یہ ساری نفس کی خواہشات ہیں. کسی کو گھر لینا ہے، کسی کو بنگلہ لینا ہے، کسی کو گاڑی لینی ہے، کسی کو مال جمع کرنا ہے، یہ سارے کیا ہیں، یہ نفس کی خواہشات ہیں. لیکن ان نفس کی بھی کیٹیگری ہے. پہلے ہے میں نے بتایا نفس امارہ. نفس امارہ وہ نفس ہے جو اتنا ڈھیٹ ہو گیا کہ وہ گناہ کرتے گناہ نہیں سمجھتا. دوسرا نفس لوامہ، ملامت والا نفس. اب یہ کون سا نفس قرآن میں سے کہ یہ آپ کو ملامت سے مراد کیا ہے کہ جب آپ خطا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس وقت تو آپ نے گناہ کر دیا لیکن بعد میں آپ کو ملال ہوا کہ یار یہ گناہ جو میں نے کیا ہے، خطا کی، یہ اللہ کے یہاں بڑی سی پکڑ ہوگی. یا کسی کو آپ نے ڈانٹ دیا، کچھ ایسا کہتے تو آپ نادم کہ یار اس کے ساتھ مجھے ایسی ذاتی کرنی نہیں چاہیے تھی. تو اگر آپ میں یہ چیز ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ میں ایمان موجود ہے. کیوں ایمان موجود ہے؟ کہ آپ کو اللہ کا خوف ہے کہ میں نادم تو ہوں، مجھ سے خطا تو ہو گئی، چلیں اب میں توبہ کر لیتا ہوں. اور توبہ جو کرتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا جیسے کس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا. تو ملامت والا لفظ نفس جو ہے وہ تمام لوگوں میں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، کوئی بھی ہو، وہ یکساں نظر آتا ہے اگر وہ ایمان والا ہے. تو تیسری چیز کیا ہے جس نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ، جیسے قرآن نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، داخل ہو جا میری بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں. یہ وہ نفس ہے کہ جب انسان گناہوں سے اتنا دور ہو جائے اور گناہوں سے اتنا پرہیز کرے جسے تقوی کا اعلیٰ معیار مل جائے، اور اس کا نفس مطمئن ہوگا کہ اب جو عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں، اور اب میں کوئی عمل ایسا نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو یا جس سے میرے رسول ناراض ہو. تو اب ایسے نفس کے لیے فرمایا کہ نفس مطمئنہ ہے. لیکن عام آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں جس نفس کے ہم جو ہیں شکار ہیں، وہ نفس ہے جو نفس امارہ کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. کہ اگر ٹھیلے والا ہے، وہ ٹھیلے میں اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے، اسے پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، ایک مسلمان خریدنے والا ہے، بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان. حضرت میں کیونکہ وہ گفتگو میں تھوڑا سا اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ اس سے سننا چاہیں گے، میں ایک سوال اور کر کے پھر عتیق صاحب کی طرف چلتا. ٹھیک ہے، ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں ایک سزا ملے گی قیامت کے دن اگر کوئی گناہ کرے گا، ہمارے ہاتھ سے پوچھا جائے گا، ہمارے لب وہ کریں گے، یہ ساری چیزیں ہمارے وہ، تو جسم کے سارے اعضاء کے حوالے سے سب کہیں گے کہ یہ گناہ ہوا یہ. لیکن بات ساری یہ ہے کہ جب ایک چیز اگر مثال کے طور پر پورا جسم جلے گا تو تکلیف میں تو سبھی ہوں گے، تو اس کی کیا، یعنی دیکھ کیا آپ نے دوبارہ اس کو بیان فرمائی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس کو دوبارہ سمجھوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سزا ہو گئی کہ بھئی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا مثال کے طور پہ، تو پھر ہاتھ بھی پکارے گا کہ اس سے یہ گناہ ہوئے، آنکھیں نے دیکھا آنکھیں بولے گی، جسم کے پیر تو قرآن میں فرمایا اللہ نے. ہاں، تو پھر اس کے بعد جو ہے، تو جب ہاتھ نے کہا ہوا تو سزا کے اندر آنکھ بھی آ رہی ہے، پیر بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، تو یہ اس کو دیکھیں آپ یہ بات کریں. دیکھیں
اختیار کس کو تھا؟ بحثیت انسان تھا نا. یہ ہاتھ کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں؟ انسان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. اللہ نے اس کو دماغ دیے، شعور دیا ہے. آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کا دماغ آپ کی طرف عائش کرتا ہے، اور جب پیاس لگتی ہے تو آپ جاتے ہیں گلاس بھرتے ہیں اور ہاتھ سے پھر پانی پیتے ہیں. تو استعمال ہر چیز ہو رہی ہے نا. اسی طریقے سے لیکن اگر آپ یہ کہ ہاتھ نے گلاس اٹھایا ہے، منہ نے پانی پیا ہے، تو یہ بالکل تو پھر زید کہاں گیا؟ یعنی کہ اگر آپ کہ زید الگ شے تھی، ہاتھ الگ شے تھی، منہ الگ شے تھا، تو بات بنتی نہیں. زید پورا مکمل تب ہوتا ہے جب اس کا ہاتھ ہو، جب اس کا پیر ہو، جب اس کی زبان ہو، تو اسے زید کہا جاتا ہے. تو چاہے گناہ ہو چاہے نیکی ہو، اگر آپ سے کہ میں نے یہ آپ کو 10 لاکھ روپے ہدیہ دیے حضرت، آپ یہ غریبوں بانٹ دیں، تو دیا آپ کے ہاتھ نے، صحیح ہے. لیکن کہا کس نے، ذہن میں لایا کون، شعور نے کیا چیز. تو اگر آپ یہ کہ بھائی یہ تو ہاتھ کا، ہاتھ کو ثواب ملے، صحیح بات ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. معلوم یہ چلا کہ عمل جو ہے پورا انسان کرتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اس کی ذات پر حکومت دی کہ وہ کب ہاتھ چلا سکتا ہے. یہی ہاتھ چلائیں مظلوم پر ظلم کر دیں، یہی ہاتھ چلائیں مظلوم کی مدد کر دیں، یہی زبان چلائیں کسی کو گالی دے دیں، یہی زبان چلائیں کسی کو دعا دے دیں. تو معلوم کیا چلا کہ انسان بحثت انسان پورے کردار کا نام ہے، نہ کہ اجزا کا نام. کیونکہ اصل میں وجہ یہ کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ سوال ذرا علامہ صاحب کے لبوں سے سنیں گے تو اور زیادہ ڈیفائن کر دیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو وہ تمام چیزیں دی دانش مندی کے حوالے سے جواب دیا. عتیق میر صاحب آپ کی طرف سے ملک میں سیاسی استحکام اور عوام مطلب سب ڈسٹرب ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ کیا اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جو کچھ بھی یہاں سیاسی طور پر آپ دیکھتے ہیں یا مالیاتی طور پر، اس میں ہمارے ملک کے اندر جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں وہ کسی کے تابع ہو گئے. جس سے میں ایک سیدھی بات کہتا ہوں، کیونکہ بہت بڑے مہینے میں بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس زاویے سے بھی دیکھنا ہے کہ آپ سمجھیں کہ جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس ایک شخص اپنی تکلیف لے کر جاتا ہے اور بہت کہ اسے چکر بھی آتے ہیں، دھندلا دکھتا ہے، پورے بدن میں درد بھی ہوتا ہے، قدم بھی ڈگمگاتے ہیں، جوڑ اس کا دکھتا ہے. تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے، اسے ایک مرض کا نام لیتا ہے کہ فلاں مرض ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. صحیح. تو پاکستان کے وجود کو جو ایک افرید چمٹا ہوا ہے وہ سود کا افرید ہے. جس دن پاکستان سود کی لعنت سے آزاد ہو گیا، پاکستان کے 90% جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں اس وقت ہمارا سیاستدان، ہماری حکومت، ہمارے ادارے، سب کچھ ہمارے لیے سوانح روح بن گئے. مثال کے طور پہ اب یہ رمضان مبارک کو دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں رمضان المبارک میں بہت ساری خصوصی رعایتوں کے اعلان ہوتے ہیں، لیکن اس ملک میں ایک مسلمان تاجر وہ ایک مافیا کا کردار ادا کرتا ہے. وہ غیر مسلم تاجر ہیں بالکل بے شک جو سہولتوں کا اعلان کرتے ہیں، یہ مسلم تاجر ہیں جو ایک مافیا کی شکل اختیار کر کے جو بڑھوتری کر دیتے پوری تیاری کے ساتھ روزے دار کی ضروریات اور جو بھی بنیادی بیسک نیڈز ہیں اس پر شب خون مارتے ہیں. لیکن عتیق صاحب میں آپ سے یہ سوال، آپ بھی تو تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی تو اس کا حصہ ہے ایسوسیشن کا، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھی تو دیکھتے ہیں. آپ اپنے حصے کا کیا کام کریں، دوسرے اپنے حصے کا کیا کام کریں اس حوالے سے؟ دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے کسی کام کی حمایت نہ کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کی سرزنش بھی کی جائے. اگر ادارے اپنا کام کریں تو آپ دیکھتے ہیں ہم بہت سارے معاملات میں انہی تاجروں کے لیے احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، ہڑتال تک کی جاتی ہے انہی تاجروں کے لیے. لیکن اگر یہ کہیں غلط کرتا ہے، کوئی بھی اس میں کوئی غلط طور پہ اپنا کام کرتا ہے تو ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرتے. اس کے خلاف اگر کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم اس کی فیور کرتے ہیں. لیکن اب کوئی کرے بھی تو صحیح، کوئی اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. ادارے جیسے پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے، پچھلے رمضان میں ہم نے دیکھا کہ میجسٹریٹس کی ٹیمیں آتی تھی مارکیٹوں میں
اور وہ جرمانے بھی کرتے تھے. ریٹس لسٹ کے برخلاف جو لوگ سودا بیچتے تھے ان کو گرفتار بھی کر کے لے جاتے تھے. اب مارکیٹوں میں انہوں نے مہینے باندھ لیے ہیں. جب مجسٹریٹس کا مہینہ بند جائے گا تو وہ مافیا تو آزاد ہو جائے گا. تو حضرت یہ جب بھی ہم نے یہ سننے کو ملا ہے کہ ہمیشہ کہ بھئی پیچھے سے آ رہا ہے, پیچھے سے, پیچھے والے کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. دیکھیں برائی کے درخت کے پتے جھاڑنے سے تو برائی ختم نہیں ہوتی, اس کی جڑ کو کاٹیں. اس وقت جو مہنگائی کا اصل افریت ہے وہ سپلائی چین ہے. جو آڑتی ہیں, مارکیٹوں کے سپلائرز ہیں, مڈل مین ہیں, اس میں کئی مراحل سے گزر کے پھر ریٹیلرز پہ آتا ہے. اور ریٹیلرز میں بھی جو بڑے بڑے دکاندار ہیں وہ بھی وہی کردار ادا کرتے ہیں جو اچھا, پیچھے. میں نے اکثر دیکھا تھا سب سے زیادہ جو غصہ جو وہ ہوتا ہے ٹھیلے والوں کی طرف آتے ہیں, جو چھوٹے اس کی طرف آتے ہیں. چھوٹے کو ہمیشہ آدمی دباتا ہے, بڑے کی طرف نہیں موو کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ پھر وہی میں کہوں کہ طاقت ہے. اب جو اس ملک پہ طاقتور لوگ ہیں, سیاست میں ہوں, تجارت میں ہوں یا بیوروکریسی میں ہوں, آپ دیکھیے ان کے بڑے بڑے جرائم عدالتیں بھی معاف کر دیتی ہیں. اور ایک عام آدمی وہ کوئی چوری کرتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے. جب قانون نہ ہو, دیکھیں جنگل اور شہر میں کیا فرق ہے علامہ صاحب؟ جی جی جی, قانون کا فرق ہے. آپ جنگل میں بھی بیلا لگا لیتے ہیں, ضروریاتی زندگی وہاں پہنچا دیتے ہیں, خیمے لگا دیتے ہیں. فرق قانون کا ہے. بے شک. جنگل اور شہر میں قانون کا فرق ہے. اگر شہر میں اگر قانون نہ رہے تو شہر بھی جنگل بن جاتا ہے. تو پھر جنگل کی زندگی اتحاد کی زندگی ہے. تو کس طرح سے اس کی پاسداری کرائی جائے, کس طریقے سے کہتے ہیں قانون کی پاسداری کرائی جائے؟ کہاں سمجھتے ہیں کہ آپ کہ یہ اسٹیپ یہاں سے وہ کا ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے جتنا آپ کا تجربہ ہے اس سے کیا کہتے ہیں تاجر کے حوالے سے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے آپ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, تو کہاں کس طریقے سے اس گیپ کو دیکھیں اسے سمجھنے کے لیے ہمیں غیر مسلم ممالک کی مثال لینی ہے. وہ کیوں بے ایمانی نہیں کرتے, وہ کیوں ملاوٹ نہیں کرتے, وہ ذخیرہ اندوزی کیوں نہیں کرتے؟ ان کو تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جیسا قرآن ہے, دین فطرت ہے. اور فطرت, دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر وہ نیچر موجود ہے فطری طور پہ جو کلام پاک کی تعلیم کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ایک تو یہ سبب ہے. دوسرا یہ کہ ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کے قوانین کی سختی, ان کا معاشرہ, ان کا جو کلچر اس طرح استوار ہو چکا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقوق انسانی کے برخلاف جتنے بھی قوانین ہیں یا جتنے بھی اقدامات ہیں وہ جرم کے زمرے میں آتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں, قرآن تو ہے, اس کی تعلیم نہیں ہے, نبی سے عشق تو بہت ہے لیکن عمل نہیں, اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. یہ سبب, جب آپ صرف قرآن سر پہ رکھ لینے سے تو مسلمان نہیں ہو جاتا. قرآن کے اندر تو داخل ہوں کہ نور کا جو سر چشمہ ماشاءاللہ اپنے دل میں بسا کے تو دیکھیں. یہ ایک گوگل میپ لگا لیتے ہیں, آپ راستہ ایگزیکٹ اس جگہ پہنچتے ہیں جو کہ انسان کا بنایا ہوا ایک رہنما. بہت گہرائی کی بات کر رہے ہیں, بہت پیاری بات ماشاءاللہ. پھر وہ رہنما جو آپ کو آخرت کی منزل کی خبر دے دے اور پھر اس کا مستحق بھی ٹھہرا دے, اس سے آپ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ تو میں اس لیے بارہا لوگوں سے کہتا ہوں کہ صرف عشق نبی کافی نہیں ہے, اسوہ حسنہ جی بہت بڑی بات. بالکل. اس طرح قرآن میں جھانک کے تو دیکھیے وہ کیا رہا ہے. یہ سبب ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہنے کو یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے. یہ 53-54 جو ممالک ہیں مسلمانوں کے, ان میں ہم اسلام کا قلعہ کہتے ہیں. یہ کیسا قلعہ ہے کہ جہاں اسلام کی طاقت تو نظر ہی کہیں نہیں آتی, کیونکہ اسلام کی طاقت تو ہمارا عمل ہے. جی جی, جسے ہم کہتے ہیں کہ امت کے عمل کو دیکھ کر کہیں کہ جب امت ایسی ہے تو پھر نبی کیا ہوگا. میں اسی پہ اگر اجازت دیں, جی بالکل, بہت ہی خوبصورت بات کی ہے امیر صاحب نے. یاد رکھیے گا وہی بات ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی.
کہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بات اسی جو آپ نے بات کہی، حقیقت بات تو یہ کہ عشق نبی کا معیار ہی یہ ہے کہ وہ غلام جب چلے تو نظر آئے کہ یہ آقا کا غلام ہے، دعوے نہ ہو۔ مثال طور کہ کسی باپ سے کہے کہ بیٹا کہ ابو جان مجھے بہت آپ سے پیار ہے، پپا جان کے ذرا پانی تو پلاؤ، پانی نہیں پلاؤں گا، پیار بہت ہے۔ تو ہمارا کردار کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن عشق نبی کا دعویٰ وہی بھرے جو کہ حضور کی سیرت و کردار پر عمل کرتا ہے۔ اب اس کی مثال یہ لے کہ آج کے دور کے جو مسلمان ہیں، جو آپ نے بات کی کہ کفار یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو غیر جو دین اسلام پر عمل نہیں کرتے، دین کو نہیں مانتے، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو بالکل ایسا ہی حضرت کہ فطرت دین تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے نا، بے شک کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، برائی کیا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ رشوت خوری کیا ہے۔ تو ہر لوگوں کی فطرت کے لحاظ سے ان کے جو بڑے انہوں نے اچھائیاں لکھی ہیں، لیکن ہدی للناس صرف ایک کتاب، اس کا نام قرآن ہے، اللہ لیکن قرآن کی تعلیمات صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کس لیے؟ ہدی للناس، انسان کی ہدایت کے لیے، نہ کہ مسلمان کی، نہ کسی مومن کی۔ تو قرآن اترا ہدی للناس کے لیے، تو اب اس سے کوئی کافر بھی ہدایت پہ لا سکتا ہے اور مسلمان تو ہدایت لے ہی رہا ہے۔ اب بات آئی یہاں پر یہ کہ جو بات کہی نا میر صاحب نے کہ آج کا مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا رہ گیا، انہوں نے تعلیمات اسلام کو جو ہمارے اصل حقائق تھے، جو ہماری اصل روح تھی، ان کو اپنانا شروع کر دیا۔ ان کے رہنما نے جو سیکھا، دیکھا اور عمل انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا۔ مثال دیتا ہوں، یہ بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے اور میری نظروں سے بھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک مرتبہ ایک ایسا ہوا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی دونوں پڑوسی تھے۔ جی تو یقین مانیں کہ کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ مسلمان کو ضرورت پڑ گئی کسی قرض کی، تو مجبوراً اس نے اپنے پڑوسی جو تھے، جو دوسرا غیر مسلم تھا، اس سے کچھ پیسے ادھار لے لیے ٹھیک ہے اور چند مہینے کا اس نے وقت دے دیا۔ ٹھیک ہے تو جب وہ مہینہ وقت آیا تو فرمایا حضرت ابھی کچھ مسائل ہیں، تھوڑا اور وقت دے دیا۔ اس نے اور مہلت دے دی۔ پھر چند مہینے بعد پھر جب تقاضا کیا کہ نہیں ابھی اور وقت لگے گا، پھر اور وقت دے دیا۔ المختصر پھر اس طرح وہ مسلمان ٹالتا رہا۔ آخر کا اس نے کہا بھائی میں نہیں دیتا، کیا کر لو۔ اب وہ بھی شریف انسان، باحثیت انسان شریف، وہ اپنے پادری کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ یہ معاملہ میں ان کے بڑوں سے بات کروں، پر میں کچھ نہیں کروں، میں کاغذ دے رہا ہوں اور یہ کاغذ لے جا کے اس کو دے دیتا ہوں۔ تو یہی ہوا کہ یہ جو کاغذ جب لا کے دیا گیا تو پھر اس نے اپنی جملہ جو اس نے کہا جب یہ دیکھا تو پھر اس نے کہا اچھا رکو میں لے کر آتا ہوں۔ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ تم نے کاغذ پڑھ کر اس میں لکھا کیا تھا ایسا کہ تم فوراً راضی ہو گئے؟ تم تو راضی نہیں تھے۔ تو فرمایا، اس نے کہا کہ بس آپ کا قرضہ مل گیا نا کافی ہے۔ فرمایا نہیں تم بتاؤ۔ تو اس نے کہا اس میں یہ لکھا تھا کہ تمہاری تعلیمات، یعنی کہ تم اور تمہاری تعلیمات الگ ہیں اور جو تمہارے نبی کی تعلیمات ہیں وہ الگ ہیں، اور تم اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا بیٹھو تو تم ہماری طرح ہو گئے۔ اللہ، تو کیا تم ہماری طرح ہو گئے؟ تو اتنا جملہ تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ تو معلوم یہ چلا کہ یہ جو کفار و مشرکین تھے، ان کا کام تھا جھوٹ بولا، ان کا کام تھا رشوت بازاری کرنا، ان کا کام تھا گناہوں میں ملوث ہونا۔ انہوں نے سچ کا راستہ اپنا لیا، انہوں نے وعدہ خلافی چھوڑ دی، انہوں نے حقائق پر رہنا شروع کر دیا، اور یہ کام ہم نے اپنا لیے۔ تو بات یہ کہ ہم اپنے اسلاف کے کردار کو بھلا بیٹھے ہیں۔ کیوں بھلا بیٹھے؟ اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے۔ حضرت اگر میں اس طرف کہوں، جس طرح منافع خوری کی اگر میں بات کروں، ذخیرہ اندازی کی بات کروں، کہ اس وقت رمضان جیسے شروع ہوتا ہے لوگ جو ذخیرہ اندازی کی طرف چلے جاتے ہیں، منافع خوری کی طرف چلے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں، مہنگائی ایک دم عروج پہ آ جاتی ہے، جو فروٹ کم ہوتا ہے ایک دم اوپر آ جاتا ہے، مطلب ضرورت کی اشیاء سب۔ تو یہ منافع کہاں، یعنی یہ کس طریقے کا؟ قرآن نے فرمایا وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں منافع خوری کر رہے ہیں، نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں یا یہ چیزیں کر رہے ہیں، کیوں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور قرآن نے فرما دیا ہم تمہیں آزمائیں گے، من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ جو پھل ہیں، فروٹ ہیں، یہ سب جو دیے ہیں، یہ سب کچھ دیا ہے، یہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ آزمائے گا تم اس میں ناجائز منافع لے رہے ہو یا جائز منافع لے رہے ہو۔ کیا تم مسلمان بھائی کا حق تو نہیں مار رہے؟ تو ہم تمہیں آزما رہے ہیں،
کہ تم نے تھوڑا سا مال دیکھا کہ تمہاری نیت تو خراب نہیں ہو گئی. تو اب اللہ فرما رہا ہے والانفس، اور تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے کہ تم نے اپنی جان کو کہاں لگایا ہوا. یہ تو نہیں کہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہے، روزہ رکھ کے بھی رشوت لے رہے ہو، یا روزہ رکھ کے بھی اپنے آپ کو کہاں پر لے کے آئے ہو. اور ثمرات، تو یہ تمام اس پہ چیزیں گفتگو کرتے مجھے اشارہ ایک بات کر دوں جی کہ وبشر الصابرین، یہ جو لفظ اللہ نے فرمایا ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے جو آج کے دور میں صبر کر رہے ہیں، ماشاء جو حالات و واقعات ہیں. لیکن یقین مانیں ایسے لوگوں کا بڑا برا حال ہونے والا ہے جن کے آگے صرف دنیا ہے. ہمارا سب سے بڑا دو چیزوں پر بڑا خاص ایمان ہے، ایک تو ایمان باللہ، ایمان برسول، اور پھر یوم الآخرت. اگر انہیں آخرت کا خوف ہونا تو کوئی بھی مسلمان ایسا کام نہ کرے. بہت شکریہ ناظرین. لیکن بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام ایمان رمضان. عتیق صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا، اور حکومت کے حوالے سے بھی، مہنگائی کے حوالے سے بھی، تاجر برادری اس وقت رمضان کے اندر کیا ایسا اقدام اٹھائی ہوئی ہے لوگوں کی سہولیات کے حوالے سے؟ ہم اس سے ہٹ کے، کیونکہ آپ تنقید کی طرف سے ہٹ گئے، تو تاجر برادری ان لوگوں کے لیے جو غریب ہے، ان کے کوئی ایسی اسکیم یا کوئی ایسی چیز اس وقت انٹروڈیوس کرا رہی ہے؟ کیا کرنا؟ دیکھیے، اس وقت تو ہر تاجر چاہتا ہے کہ چونکہ رمضان مبارک میں وہ ایک عید سیزن تلاش کرتا ہے کہ عید سیزن کے لحاظ سے اس کی سیل بہتر ہو، جو کہ اب تک اسٹیبل نہیں ہے. پچھلے سال اگر کسی کی ایک جیسے عام ایک سوٹ ہے، وہ 2500 سے 3000 روپے اس کی اگر استطاعت تھی، جی تو اب 2000 بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو یقیناً تاجر تو اس میں یہ نہیں سوچ سکتا، خصوصاً مڈل کلاس یا لوور کلاس کے جو دکاندار ہیں، کہ وہ خریدار سے من مرضی کی قیمت وصول کریں. انہیں یہی کہ جو انہوں نے عید کے لیے اسٹاک کیا ہوا ہے وہ فروخت ہو جائے، اور وہ کارخانے داروں اور سپلائرز کے پیسے وقت پر ادا کرتے ہیں. تو یہ پریشانی تو ہے. تو اس وقت خریدار کے لیے یہ پرابلم ضرور ہے کہ اس کی اپنی استطاعت نہیں ہے، اس کی اپنی قوت خرید نہیں ہے. لیکن دکانداروں کی طرف سے کوشش یہی ہے کوئی سیل وغیرہ، کوئی زیادہ سے زیادہ ریلیف دی جائے. اور یہ جوتے کا عالم ہے، یہ دیگر اشیاء کی صورتحال ہے کہ ہر دکاندار یہ بات محسوس کرتا ہے کہ خریدار کی قوت خرید نہیں ہے. تو بارکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے. اب دیکھیں، پچھلے رمضان میں جو غریب اور مستحقین کو لوگ راشن وغیرہ کے بیگ تیار کر کے دیتے تھے، 2 سے 2500 روپے میں جو بیگ تیار ہوتا ہے، بالکل بہت آگے چلو، 5 سے 6000 روپے میں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یعنی 100% سے زیادہ بڑھ گیا، قیمتیں بڑھ چکی ہیں. مختلف اشیاء ہیں جو لوگوں کی پہنچ سے دور ہیں. تو اچھا، جو بانٹنے والوں کے اندر بھی پھر وہ آیا ہوگا نا، جو 100 دے رہے تھے وہ 50 کے اوپر آ گئے. تقسیم کرنے والے جو این جی اوز ہیں جیسے ہم ہیں، تو ہمیں اپنی جتنی بھی تقسیم کے لحاظ سے پالیسیز بنانی ہے وہ اپنے فنڈز کے حساب سے. جی، تو فنڈ دینے والے بھی اب پہلے کی طرح بالکل ان کی مطلب اس کا مطلب غربت اور نیچے آئے گی، پریشانی اور آئے گی. مطلب یہ بہت سارے، حکومت اس حوالے سے کچھ کر رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں اب؟ میں نے آپ سے کہا نا، جو 2 لوگ دست و گریباں ہیں تو اپنے فرائض سے تو ہٹ گئے نا وہ. تو حکومت تو اس وقت اسٹیبل ہو سکتی ہے جب وہ سیاسی رسہ کشی سے باہر آ جائے. بالکل. تو اس وقت تو دیکھیں، اگر حکومت آٹا بھی تقسیم کر رہی ہے تو اس میں خلوص نیت نہیں ہے. انہیں یہ پتا ہے کہ اگلے آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں منہ کے بل ہم گر جائیں گے. تو وہ اپنا ایک امیج بہتر کرنے کے لیے کبھی لیپ ٹاپ کی باتیں کرتی ہے، کبھی آٹے کی قیمت. جی، پھر آٹا بھی ایسا تقسیم کیا جا رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مویشیوں کو بھی قبول نہیں ہوگا. جو اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس طرح کا مذاق میں دیکھیں علامہ صاحب، ایک بات دین کی روح سے، جتنے بھی اس وقت ہم معاملات دیکھیں اپنے ملک کے، جس طرح یہ بارشیں بے وقت ہوئی، جس طرح یہ زلزلہ ابھی بھی چل جس طرح رہا ہے. یہ پی ڈی ایم کی حکومت، اللہ کی عذاب کی ایک شکل ہے. لوگ یہ بات
यकीन कर लें कि वो हालत अजाब में है। इसलिए सबसे पहली बात ये कि कोई सूद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, सही बात। जो कि हम पर फर्ज हो गया है। जब हम अल्लाह पाक की जो जिस पर सख्त तरीन नाराज़गी है उन मामलात में भी खामोश बैठे हैं, तो फिर कैसे मुमकिन है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए? एक तो ये बात है। दूसरा, हमारे अमाल भी ऐसे नहीं हैं कि हम अल्लाह की रज़ा या उसकी खुशनुदी हमें मिल जाए। आप देखिए, मैं ताजिरों से एक बात कहता हूँ, अभी आपने कहा आप ताजिरों के लिए, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारी दुकानें इबादत गाह हैं, सही बात है, क्योंकि दुकानें हुकूकुल उबाद हैं। सही बात। मस्जिद से बड़ी इबादत गाह है। मस्जिद तो हुकूक अल्लाह है, अल्लाह पाक को फिर हम राजी कर लेते हैं। लेकिन ये जो अगर खरीदार का हक हमने गस्ब किया है। तो इसकी तो कोई लाजमी पकड़ है, इसकी माफ़ी तो नहीं है। हम चाहे 10 हज करके आ जाएं, वो गुनाह तो हमने उस बंदे के साथ किया, उसका हक हमने मारा है। तो ये बात मैं बहुत समझाता हूँ। दूसरा, सूद का ताजरों में जहाँ जो मेरे एक अजीज़ व करीब के लोग करीब हैं, मैं उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कायल करता हूँ कि कुछ भी हो जाए सूद के लेन देन से बचे, जिसके बारे में अल्लाह इतना गजबनाक है। आप देखें कि जो सूद के बारे में वहीद है वो इतनी सख्त वहीद किसी दूसरे गुनाह के बारे में नहीं है। सही है। ये लफ्जी बड़ा है अलामा साहब, बिल्कुल, कि फिर नहीं, अगर बाज नहीं आते तो समझो कि मेरी और मेरे नबी की जानिब से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। तो जंग क्या होगी इसका आप तस्वर नहीं कर सकते। इसलिए ये वक्त है, मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं, अवाम भी और ताजिर भी, हुक्मरान भी और जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, नहीं पता हम अगला रमज़ान अल्लाह हमें देखना नसीब करे या ना करे, लेकिन बेहतर यह है कि वक्त को गनीमत समझो। एक हशर तो बर्पा हो चुका, हम अल्लाह की सख्त तरीन पकड़ में आ चुके हैं। ये पकड़ उसी वक्त दूर होगी, उसकी रहमतों का नुज़ूल उस वक्त होगा जब हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने में कामयाब होंगे। हम इब्तिदा कम अज़ कम इस बात से करें कि हर बशर दूसरे के लिए बेज़रर हो जाए। जब मैं दूसरों के लिए बेज़रर हो जाऊंगा, फिर अल्लाह पाक मुझे खैर के कामों की तकसीम के लिए चुन लेगा। तो वो एक वलियत का दर्जा है कि अल्लाह पाक आपको खैर के कामों के लिए चुन ले। लेकिन उसके लिए लाजिम है कि आप अपना इमेज बेज़रर इंसान का बनाएं, जिसके लिए आज से रियाजत शुरू कर दें, आज से ये अहद कर लें। देखें, पाकिस्तान को बदलने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, इसलिए कि इससे ज़्यादा मुश्किल में आई हुई कौमें आज फिर बेहतर हालात में हैं। तो पाकिस्तान में तो फिर कुदरत की बेपनाह नेमतें हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं ये जन्नत नज़ीर मुल्क है। बिल्कुल, कि वो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो अल्लाह ने जन्नत में अता करने का वादा किया सरजमीन पाकिस्तान। लेकिन अभी जो बिजली का भी वो आया कि बिजली अब बनेगी और यहाँ सिंध के अंदर, इसका क्या कहेंगे? देखें, बिजली पैदा करने के जितने भी तरीक़ाकार हैं हमारे मुल्क में मौजूद हैं, चाहे वो हाइडल पावर हो या वो सोलर हो या वो ये विंड मिल हो, लेकिन एक दफ़ा मुल्क तरतीब में तो आ जाए, ये इंतशार थम तो जाए, अच्छे लोग विल जिनमें हो। आपके जहन में, बस अल्लामा साहब की तरफ बढ़ने, आपके जहन में इसका पूरा के पूरा हल जो है वो इलेक्शन? फिलहाल देखें, एक जमहूरी तर्ज मुमलिकत है, इलेक्शन में जाना लाजिम है। जब तक इलेक्शन में ही नहीं जाएंगे, ये इस तरह लड़ते रहेंगे। एक जबर की हुकूमत है, ज़बरदस्ती बैठे हुए गासिब हैं, जो कि आप सब जानते हैं। इसलिए ऐसी हुकूमत को मुकाबले पे आना चाहिए। अगर आप लोगों की तायद आपको मिल जाती है, आपके हक में वोट पड़ जाता है, आप बिल्कुल आइए। लेकिन अगर आप मुस्तरद होते हैं, जो आप खुद भी जानते हैं कि हम मुस्तरद होंगे, तो फिर आप इलेक्शन से अगर दौड़ेंगे, फिर इनकलाब आएगा, और इनकलाब का मतलब ये कि सब कुछ टूट फूट जाएगा। इसलिए उस इनकलाब से रमज़ान का महीना अल्लाह ताला खून भी बहे खैर वाली और इलाक भी टूटे, अल्लाह ना करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। अच्छा, तो आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त क्योंकि प्रोग्राम की एंड की तरफ भी बढ़ना है मुझे, और हमारे सना खान एहसन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ हासिल करेंगे। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से दूसरे मुल्कों के अंदर एक गैर मुस्लिम जो है वो अपनी चीज़ों को माइनस कर देता है मुसलमानों के लिए, जबकि हमारा ये मुसलमान मुल्क
وہ اس میں مائنس نہیں کرتا، وہ اور زیادہ نفع کی طرف جاتے، جیسے کہ آپ نے کہا منافع خور اور یہ ساری کی ساری چیزیں. لیکن اس کا جو یہ منافع ہے پھر اسی سے وہ نیکی کے کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی وہ کرتا ہے، تو کیا یہ صحیح سسٹم ہے؟ دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ اس کو ایسا سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کو قتل کر کے اور آپ حج کرنے چلے جائیں، بولیں میں تو حاجی ہو گیا ہوں، تو حاجی سے پہلے قاتل بھی تو تھے، اور ایک انسان کا قتل ہے پوری انسانی کا قتل نہیں ہے، تو آپ کا گناہ ایسے ہی معاف ہو جائے گا. بے شک اللہ معاف فرما سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا حقوق العباد میں کیا ہے. میں نے قبلہ کی غیبت کی، ان میں ایک عیب تھا، میں نے ان کے سامنے نہیں ان کے پیچھے ایک بیان کر دیا اور ان کے عیب کو بیان کر دیا. تو اب اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے؟ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا نا جس کی عیب تم نے جوئی کی، اللہ معاف نہیں فرمائے گا. تو آپ کہیں کہ میں منافع خوری کر لوں، لوگوں کے ساتھ جاتی کر لوں، لوگوں کے ساتھ برائی کر لوں اور پھر کہوں کہ اب میں جا کے ثواب بانٹتا پھروں، نہیں حضرت، ایسا یہ دین ہمارا ہاں. تو یہ ہمارا دین، عمرہ کر کے آ جاؤں، حج کر کے آ جاؤں. تو اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے پھر بتایا اللہ لا ينظر علی صورکم، اللہ لا ينظر علی اجسامکم ولکن ينظر علی قلوبکم. اچھا، جھوٹ کے حوالے سے، جھوٹ بول کے کمانا کیسا ہے کہ اس کے حوالے سے لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں اور کاروبار میں جھوٹ. اور قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ چاہے مذاق میں بولیں چاہے کاروبار میں بولیں، جھوٹ جھوٹ ہے. اور جھوٹ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ، صغیرہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ. جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک اللہ آپ کے اس جھوٹ کو پکڑ کے رکھے گا، اور یہ گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. اللہ صاحب میں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں جھوٹ آپ کی سب سے قیمتی چیز کو کھا جاتا ہے. ہاں قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ کا اعتبار. بالکل، اور اعتبار ہے تو سب کچھ ہے. بے شک 100 ڈگریاں آپ حاصل کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اعتبار کی وہ ڈگری ہے جو میاں بیوی کا رشتہ، دوستی کا رشتہ، کاروبار کا تعلق، سب کچھ، ساری زندگی کا معاملہ اعتبار پہ. بالکل. اب میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اور مشکوٰۃ شریف کی بڑی معروف حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا، صبح تو تمام اعضاء اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حدیث ہے، اللہ، بالکل حدیث. ہر شے کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، سبحان اللہ. اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو معلوم ہی چلا یہ زبان جو ہے نا، آپ یقین مانیں تلوار کا زخم پھر بھر جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں اس زبان کا زخم کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ یہ زبان اگر یہ اس سے جو کلام نکلا، جو جھوٹ نکلا، تو اللہ کی جو پکڑ ہے نا، پھر انسان صرف یہ جھوٹ، یہ زبان نہیں جلے گی، وہ والی بات، یہ ہاتھ بھی جلیں گے، یہ پیر بھی جلیں گے، یہ اعضاء بھی جلیں گے. اس لیے یہ اعضاء کھڑ ہو جاتی ہے. یہ سب سے زیادہ انسان کی آنکھیں ظاہری طور پر دنیا میں نہیں بولتی، ہاتھ دنیا میں نہیں بولتی، یہ زبان بولا کرتی. تو اس زبان کا جب استعمال آپ کو صحیح آ گیا تو پھر آپ بہتر ہو جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ اگر تم خیر کی بات کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ خاموش رہو. کیا بات ہے. تبھی اس میں، ورنہ اور خاموش ابھی اگر نہیں رہ سکتے تو پھر اللہ کا ذکر کرو. تو اس زبان کو ذکر سے تر رکھیے، ورنہ خاموش رکھیے، خاموشی میں ہی برکت ہے. تو سب سے بڑی بات کہ جھوٹ میں اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کاروبار سے برکت اٹھا لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان شاید دنیا میں تھوڑی دیر کی تو امیر ہو جائے، لیکن رب کی نظر میں وہ فقیر ہو جائے گا. اور ساری بات اتنا یاد رکھیں، میرا رب کریم ہے. بے شک. تم سچ بول کے تو دیکھو رب کے ہاں کیا کوئی کمی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارے کاروبار میں اللہ بہتری فرما دے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم کاروبار کر رہے ہو تو اگر کوئی نقص ہے تو عیب بیان کر دو اور بیان کر کے بیچو، اللہ تمہارے ہاں اس میں برکت دے دے گی. لیکن اگر تم نے نقص کو چھپایا، اللہ روزے میں سے پکڑے گا. تو دین تو میرا اتنا پیارا دین ہے. یہ عمل کس نے سیکھ لیا؟ وہی بات ان کی آ گئی. یہ سیکھا عمل غیروں نے، کفار نے. انہوں نے سیکھا کہ بھائی اگر عیب ہو تو بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے. ہم نے اپنے نبی کے کردار و افکار کو بلا دیا. اصل آپ کی اتنی سیر انگیز گفتگو، دل نہیں چاہ رہا کہ آپ سے بات ختم کرے اور مزید اور بات سنیں. پروگرام کے بعد بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا.
آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے کہنے پہ محبت پیار کے ساتھ ہمارے ساتھ اپنے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ عتیق میر صاحب، آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے سحر انگیز گفتگو کرتے اور سچ کی آواز کے ساتھ ہمیشہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، وہ جملہ میں آخری کا سننا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں آپ سے جملہ سننے کے بعد پھر میں اپنے دوست محمد احسن سے کہوں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرے۔ آخری کا کوئی میسیج ہو، اس کے بعد میں پروگرام کے اینڈ کی طرف بڑھتا ہوں۔ دیکھیے میں یہی کہوں گا کہ اس ماہ رمضان کی برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے آپ اپنے کردار کو، اپنے دامن کو اتنا صاف کر لیں ماشاءاللہ، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین آمین۔ اس لیے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ حالات بہتر ہوں، تو بہتر ہو سکتے ہیں، اور ہم اگر بہتر ہو جائیں، آہا، میں اگر خود کو سدھار لوں، اپنی غلطیوں کو اپنے وجود سے الگ کر لوں، تو یقیناً میرا جو حلقہ احباب ہے وہ میری تقلید میں وہ بھی بہتر ہوگا۔ تو دوسروں کو کہنے کی بجائے اپنے آپ کو سنوار لیں، معاشرے میں بہتری آ جائے گی۔ حضرت آپ کا بھی کوئی آخری کا ایک جملہ سننا چاہوں گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے ہر جملے نہیں ایسی بات نہیں ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کام کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تو پہلے آپ خود عمل کرنا سیکھیں، آپ کا کردار دوسروں کو عمل کرانے والا بنا دیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ عتیق میر صاحب، اور میں چاہوں گا اجازت اور محمد احسن سے ایک درخواست کروں گا کہ وہ کون سی نعت رسول مقبول پیش کریں گے اور اس کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد کمی مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حامل خزاں کے نصیبوں کو پال رہا ہے، ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی وحدت تو عمر پر، دامن پکڑ تو امید کا، پھر تو خدا سے ڈر کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے، کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ دل اور زبان ورد ان کی بیان، شہنشاہ جہاں، یہ فلک اور زمین ان سے ہی ہے بنی، جن کو رب نے چنا، یہ فلک اور زمین ان سے ہی ہے بنی، جن کو رب نے چنا، آپ کے نور سے بن گئے دو جہاں، شہنشاہ جہاں، ان کے نام کے سوا کچھ دکھائی نہ دے، کچھ سنائی نہ دے، ان کے نام کے سوا کچھ دکھائی نہ دے، کچھ سنائی نہ دے، نام ان کا لیا کام اپنا بنا، شہنشاہ جہاں، کرتا احسن رہے نعت ان کی بیان، چپ نہ ہو یہ زبان، کرتا احسن رہے نعت ان کی بیان، چپ نہ ہو یہ زبان، اس کرم سے مجھے
مل گئے جو مکان شہنشاہ جہاں، یہ دل اور زبان ورد ان کی بیان